اچھا میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ بلال کا جیسے اٹک آیا، اٹک سے کراچی چلا گیا، 2 بچے ہیں، ایک کو ادھر بھیج دیا، ایک کو ادھر بھیج دیا، ماں کو کہیں بھیج دیا، نام تک بدل دیا گیا. عموماً لوگ جو ان چائلڈ پروٹیکشن کے جو ادارے ہوتے ہیں مختلف، جو نجی ادارے بھی ہیں، مختلف فاؤنڈیشنز کے بھی ہیں، ان میں جاتے ہیں تو ان کو ایک لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ جی یہ بچے ہیں، یہ بچے ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اس کے اندر سے نام دیکھ لیں. جب آپ نے نام بدلے ہوئے ہیں تو وہ بچہ کیسے پہچانے گا؟ اور مجھے ایک اور شکایت یہ بھی پتہ چلی، معذرت میں بات کاٹ رہا ہوں، کہ بچوں تک رسائی نہیں دی جاتی ہے. لسٹیں دی جاتی ہیں، لسٹوں میں نام دیکھو، نام بدلا ہوا ہے تو مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ کسی خاص ادارے کا نام یہاں نہ لیں، کیونکہ یہ ایک شیلٹر نہیں ہے، یہ چند شیلٹر ہیں جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اگر کوئی کیس بتائیں تو کسی کا نام لے کر گالیاں نہ دیں، مناسب نہیں. ابھی گزشتہ دنوں ہم انور بی بی نام کے ایک خاتون کا کیس تھا، اس کا کیس میرے پاس آیا. وہ 1997 میں گھر سے نکلی تھی اپنے بھائی سے ناراض ہو کر، وہ شاید 8-9 سال کی تھی، کہ میں جاؤں گی سرگودا میں خالہ کے ہاں. تو ٹرین اسٹیشن میں لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹی بچی ہے، کوئی غلط ہو جائے گا، اس کو لے کے شیلٹر میں جمع کرا دیا تھا. تو اس کو جب ہم نے خاندان سے ملوایا تو اس کی بہن، ایک تو شیلٹر پہ جو گزرا، جو چیزیں اس نے بتائی وہ تو ناقابل بیان ہے، اس کو چھوڑ دیں. دردناک داستان ہے، ایک دردناک داستان ہے. اس کو اگر ہم کل کو نام دیں گے تو یہ شیلٹرز فائلز کے نام سے بڑی ایک لیکیج بن سکتی ہے. تو اس خاتون کو جو ہم نے بہن سے بات کروایا 1997 کے بعد سے آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 29 سال. اس نے کہا بہن آپ کہاں تھی؟ بولا میں فلان جگہ میں تھی. اس نے کہا وہاں تو ہم درجنوں بار آئے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. اچھا، جہاں وہ موجود گھر والے وہاں گئے، دروازے کے باہر آئے ریسیپشن میں. ہم نے کہا کہ یہ ہماری بہن ہے، یہ نام ہے، یہ والد کا نام. انہوں نے کہا کہ اندر تو الاؤ نہیں ہے، یہ رجسٹر ہے، آپ اس میں نام ڈھونڈ لیں، اگر اس میں ہوگا تو ہم آپ کو اس کو بلا لیں گے. تو کہتی ہم درجنوں بار گئے ہیں، ہم وہ پڑھتے رہے، آپ کو تو کوئی نام ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا بہن انہوں نے میرا نام ہی تبدیل کیا تو میں وہاں کہاں ملتی آپ لوگوں کو. یہ سب سے پہلا ہتھیار ان کا، جی سب سے پہلی کوشش کہ بچہ اپنے والدین کو نہ مل سکے. سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے نام تبدیل ہونا، بچے کا سر گنجا کرنا، بچے کی جگہ تبدیل کرنا، یہ سب سے پہلا طریقہ تھا. اب اسامہ کو جو ہم نے ملوایا، جی اسامہ کہتا ہے کہ ہمیں پوچھا گیا کہ ہاں جو گھر جانا چاہ رہے ہاتھ کھڑا کریں. تو بولتے میں نے جلدی ہاتھ کھڑا کیے، 2-3 لڑکے تھے، سب نے کھڑے کیے ہوں گے، بچے کون گھر نہیں جانا چاہ رہا ہوتا شیلٹر سے. تو ملتان کی بات تھی. تو بولتے اسامہ فیصل آباد سے گم ہو کے ملتان شیلٹر میں پہنچ گیا. گجرات سے گم ہوا تھا، اسلام آباد کے شیلٹر پہنچا تھا، پھر اسلام آباد سے ملتان. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، ہمیں بلایا ساتھ میں، جو چیزیں یاد تھی انہوں نے لکھی. بولا ٹھیک ہے ابھی گاڑی آئے گی، گھر چلیں گے. بولا گاڑی آئی، ہم بیٹھے ہیں، ہم سمجھے چلو گھر جانے والے، ہم کراچی پہنچ گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچے کو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو ہم گھر لے جا رہے ہیں، آپ اس کو کراچی لے گئے تاکہ راستے کے اندر یہ مزاحمت نہ کرے، عوام کو پتہ نہ چلے. ایک اغواکار جو کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا انسانی ظلم ہوتا رہا ہے انسانیت کے ساتھ. آپ دیکھیں کل ماں باپ کے، آپ نے ان کی حالت دیکھی، ماں پہ کیا گزر رہی تھی، بہن کس طرح تڑپ رہی تھی. تو یہ سب کے بچے تھے. اس باپ نے جو 30 سال ضائع کیے، 30 سال، اس باپ کی اگر صرف وہ جو اس نے بیان کی ہے نا، وہ کہانی بیان کی جائے نا، خدا کی قسم، اس نے بچے سے کہا، اس نے کہا بیٹا تو ہمیں مل گیا ہے، لیکن میرے جو 30 سال جو اس نے مطلب 2 دفعہ خود کو فائر مارا اس نے، کہ جس بندے پہ شک تھا کہ میرے بیٹے کو لے گیا، اس پہ FIR کروانے کے لیے. پھر اس نے باقی جو باتیں بتائیں. تو 3 چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئی. نمبر 1 شہر تبدیل کرنا، نمبر 2 نام تبدیل کرنا، اور حلیہ تبدیل کر دینا. اور پھر ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ بچی کو انوشا، کیا نام تھا؟ انیشا، کہ صرف نام دیے، انہوں نے کہا جی اندر رسائی نہیں ہے. جی نہیں، یہ انور بی بی کا، انیشا تو الگ کیس. انور بی بی جو ابھی بڑی خاتون، انہوں نے کہا اندر آپ دیکھ نہیں سکتے. ہاں اس کی نام ان کو یہ نام چیک کرے، اگر ہو تو ہم دے دیں گے. ایسے بہت سارے کیس یار. وہ کراچی میں بہن بھائی بلدیہ ٹاؤن سے چیز لینے نکلے تھے شام کو، وہ راستہ بھول گئے، وہ شیلٹر میں پہنچے. مری ایک قبائلی ایک قوم ہے، قبیلہ ہے بلوچستان کے، وہ اس معاملے میں بڑے خطرناک ہیں کہ ان کا بچہ کوئی اٹھائے، ان کا کوئی بندہ کوئی مارے، کچھ کرے، وہ اس میں سچی سے گزر جاتے ہیں. ان کے والد نے اپنے سارے گھر بیچ دیے ان بچوں کی تلاش کے لیے، اپنی دکانیں بیچ دی، اپنا کاروبار برباد کیا، اپنا ذاتی مکان جس میں رہائش تھی وہ بیچ کر لوگوں کو پیسے دیے. وکیل جو مطلب جو کر سکتا تھا. اس نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا، بھوک ہڑتال 1 ہفتے تک.
چودھری افتخار چودھری جو چیف جسٹس ہیں ان کے قافلے کے سامنے آئے، وہ مطلب ہر طریقہ اپنایا. ایف آئی آر وغیرہ تو چلو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، میڈیا میں سب جگہ کوشش کی، لیکن اس کے بچوں کو 2004 میں گم گئے تھے، ہم نے ابھی ان کو ملوایا. کہاں سے؟ وہی کراچی میں شیلٹر کے اندر. ایک باپ جب اس حد تک جاتا ہے کہ وہ پریس کلب کے سامنے تھے، تو شیلٹر ہاؤس نہیں گیا ہوگا؟ کیوں نہیں گیا ہوگا؟ لیکن نہیں ملنے دیا گیا. نہیں ملا. بچے ہم نے ملوایا بھی، وہ بچے بھی ہم نے بھی کیا ملائے. بچے باہر نکلے، بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹے نے خود مطلب باہر نکلا، کیس کر کے اپنی بہن کو شیلٹر سے نکلوایا کورٹ کے ذریعے. بیٹا پہلے باہر نکلا؟ پہلے بیٹا باہر نکلا. دیکھیں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، جب ایک عمر کی ایسے حد تک پہنچتا ہے کہ اب یہ اس کے نام پہ کوئی فنڈ نہیں دے گا یا جو بھی سمجھے، یا وہ کمانے کے قابل ہو جائے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. جی تو اس کو پھر وہ باہر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جاؤ بھائی، جاؤ مرضی جاؤ، اب چوری کرو، چکاری کرو، ڈکیتی ڈالو، واردات کرو. بہت سارے ایسے کیس ہیں کہ نکل کر آج پلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے نشہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چور بن گئے، ڈکیت بن گئے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں. کیونکہ اب ان کے نام پہ فنڈ نہیں آ سکتا، اس لیے فارغ ہے. ٹھیک ہے، بچہ وہ تو الگ مسئلہ ہے. کوئی تربیت نہیں تھی، آپ نے تعلیم کے نام پہ ان کو رکھا، آپ نے ان کو اچھی تربیت کے نام پہ رکھا، وہ باہر نکلے تو کیا کریں؟ وہ اپنا سب کچھ بھول چکے. سکھایا ہی نہیں. 7 سال کے بچے جب اٹھاتے ہیں، ملتے ہیں ان کو، وہ جب 25 سال رہتے ہیں تو اپنی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. اس کا بالکل برین واش ہو جاتے ہیں، مطلب بالکل میموری لاس ہو جاتی ہے. تو اس بچے نے بھائی پہلے نکلے باہر، جا کے ایک جگہ میں نوکری کی ہے، پھر وکیل پکڑ کر جا کر کیس کیا عدالت میں کہ میری بہن بھی ہے، میری بہن اندر ہے، مجھے میری بہن نہیں دی جا رہی، میں اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، شیلٹر سے نکالنا چاہتا ہوں. اس کو نکال کر اپنی بہن کی خود شادی کروائی ہے، اور پھر جا کے اس کا گھر بسا کے اپنی زندگی مصروف رہا ہے. پھر جب ہم ان کو ملے، پتہ چلا کہ ایسے ہم کر رہے ہیں. مجھ سے ملنے آیا حیدرآباد سے کراچی، میں نے اس کو انٹرویو کیا، پوسٹ لگائی، اگلے دن خاندان ملا، اور بہن کو بھی لایا، ہم نے ملوایا. یعنی 20-25 سال میں شیلٹر ہاؤس جی اس کے باپ تک نہیں پہنچ سکا، جو باپ چیف جسٹس کے قافلے کے آگے آ رہا ہے، بھوک ہڑتال کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا ہوگا. شیلٹر ہاؤس نے نہیں ملنے دیا، لیکن ایک دن میں ولی اللہ معروف نے ملوا دیے. جی کیونکہ ملوانے والا مخلص تھا، اس نے اس نام پہ فنڈ نہیں لینا تھا، چندے نہ لینے تھے. بالکل. تو یہ واقعی آپ کی بات ہے کہ پھر شیلٹر فائلز کھل سکتی ہیں پوری کی پوری، کہ یہ جو ہے نا. اچھا، مناسب طور پہ اگر ہم سقم کی بات کریں، کوئی لوپ ہول کی بات کریں، ان اداروں میں، وہ سرکاری ہوں یا نجی ادارے ہوں، مختلف فاؤنڈیشنز کے ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی لوپ ہول کیا ہے، بنیادی خرابی کیا ہے اس کے اندر؟ بنیادی خرابی کس؟ وہی فنڈنگ، کہ یہ کیوں نہیں ملنے دیا جاتا اور کیوں ان کو اپنے خاندانوں سے دور رکھا جاتا ہے؟ کیا ان کے بس مقصد صرف پیسے؟ سرکاری ادارہ ہو تو اس کو فنڈ سرکار سے لینے کے، ہمارے پاس اتنے بچے، اتنے بچوں کا فی بچے کا اتنا خرچہ ہے. اگر کسی فاؤنڈیشن کا، کسی ادارے کا، یا کسی جس کا بھی وہ ہے، تو اس نے باہر سے ڈونیشن لینی ہے کہ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں. شاید یہی ہو. تو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید یہی ہو.